یہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا نتیجہ تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جیسے ہی میرے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ میری ہی لڑکی ہے، ایک دم سے میں نے طے کر لیا جیسے یہ موقع ملے گا اسے قبرستان لے جاؤں گا اور اس کو گڈھا کھود کے اس میں دفن کر دوں گا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے ذرا اسے تیار کرو، کسی رشتہ دار کے ہاں، عزیز کے ہاں ملاقات کے لیے لے جانا ہے۔ حالانکہ وہ ملاقات کے لیے تو نہیں لے جانا چاہتے تھے، وہ دفن کرنے کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ ماں نے بچی کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے اور ماتھے پہ کاجل بھی، آنکھوں میں کاجل بھی، پیروں میں پائل بھی اس طرح بنا کے جب اسے تیار کیا تو وہ گھر سے اس بچی کو لے کر سیدھے قبرستان پہنچ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا رہے کہ یا رسول اللہ، ایک طرف میں نے بچی کو کھڑا کیا اور میں اس کے لیے گڈھا کھودنے لگا۔ جس وقت میں اپنی بیٹی کے لیے گڈھا کھود رہا تھا اور مٹی میرے کبھی بالوں پہ آ کے گر رہی تھی، کبھی داڑھی پہ لگ رہی تھی، کبھی دامن پہ آ کے لگ رہی تھی، میری بچی دوڑ کر میرے کبھی سر سے مٹی کو صاف کر رہی ہے، کبھی داڑھی سے مٹی کو جھاڑ رہی ہے اور کبھی دامن سے مٹی کو جھاڑ رہی ہے۔ کہہ رہی ابو آپ کے سر پہ مٹی لگ رہی ہے، آپ کی داڑھی پہ مٹی لگ رہی ہے، آپ کے یعنی وہ بیٹی تو باپ کے سر سے، داڑھی سے، دامن سے مٹی کو جھاڑ رہی ہے اور یہ باپ اس بیٹی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بیٹی تو مجھے اتنی محبت دے رہی تھی لیکن میرے اندر سے انسانیت رخصت ہو چکی تھی، اس کے کسی بھی حرکت سے مجھے اس کے اوپر ترس نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اس لڑکی کو زندہ اس میں ڈھکیل لیا، اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، اندر سے رونے کی، چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میری بیٹی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ابو میرے سر پہ مٹی آ رہی ہے، میرے آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں حقیقت یہی ہے، جب انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل جائے، بکری اور دوسرے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے تو تھوڑا سا ان کے دل پہ ترس آ بھی جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے گلا کاٹتے ہوئے ان کے دل میں ذرہ برابر کوئی رحم نہیں آتا اگر ان کے اندر سے انسانیت نکل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں ایسے بگڑے ہوئے لوگ تھے اور اس ماحول میں آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں، بیٹی یہ زندہ زمین میں گاڑنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بچانے کی چیز ہے، اس کو پڑھانا چاہیے، اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، تعلیم میں لگ گئے، تربیت میں لگ گئے اور ان عورتوں کے ذریعے اللہ نے دنیا میں کتنے اپنے پیغام کو عام کیا کہ میرے بزرگوں ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت ساری ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا بات کو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ میرے بزرگوں دیکھو مدینے کا ماحول کیسا ماحول ہے، وہاں کے مرد کیسے ہیں، وہاں کی عورتیں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وفد مدینے کے اندر آیا جس میں تقریباً 80 لوگ تھے، 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں، جس کو وفد عبد القیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ان کے ٹھہرانے کا مستقل انتظام نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے مردوں سے کہا مرد مردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، عورتیں عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں۔ مرد مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے، عورتیں عورتوں کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ مدینے کی عورتیں کیسی تھی، اللہ اکبر۔ ایک رات باہر سے آنے والی عورتوں نے صرف ایک رات میرے بزرگوں مدینے کے ماحول میں ان لوگوں نے وقت گزارا، ایک رات بس۔ صبح ہوئی، مرد عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باہر سے آنے والوں سے ہمارے نبی نے سوال کیا کیف وجدتم کرامت اخوانکم، باہر سے آنے والے مردوں اور باہر سے آنے والی عورتوں ذرا بتاؤ تو صحیح مدینے کا ماحول کیسا ہے، مدینے کے مرد کیسے ہیں، مدینے کی عورتیں کیسی ہیں۔ تو ان مردوں نے بھی اور ان عورتوں نے بھی ایک زبان ہو کر جواب دیا خیر اخوان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آن کے شہر کے مرد بھی بہت اچھے ہیں، آن کے شہر کی عورتیں بھی بہت اچھی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شہر کے مرد عورتوں کی خوبی آپ نے کیا دیکھی؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی خوبی ہم نے یہ دیکھی اطابوا طعامنا، ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت شاندار کھانے کا انتظام کیا، وَأَلَانُوا فُرُشَنَا، ہمارے لیے نرم نرم بستروں کا انتظام کیا، وَبَاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا۔ یا رسول اللہ آن کے شہر کی عورتوں نے صرف کھانا کھلا کر بستر لگا کر ہم کو سلا نہیں دیا، بلکہ یا رسول اللہ آن کے شہر کی عورتوں نے ہم کو رات بھر قرآن سکھایا ہے، ان لوگوں نے ہم کو نمازیں سکھائی ہیں۔ ایک
ایک رات کے اندر مدینے کی عورتوں نے باہر سے آنے والی عورتوں کو نماز بھی سکھایا، قرآن بھی سکھایا، اتحیات بھی یاد کرا دی، دعائے قنوت بھی یاد کرا دی۔ جب میرے بزرگوں ہماری مائیں بہنیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہی تھی، ایک رات اگر ان کے بیچ میں کوئی رہ لے تو وہ نماز بھی سیکھتا تھا، قرآن بھی سیکھتا تھا، اتحیات بھی یاد کرتا تھا اور دعائے قنوت بھی یاد کر لیا کرتا تھا۔ لیکن آج میرے بزرگوں اندازہ لگاؤ کتنے ہمارے ایسے مسلمان نوجوان ہیں، عمر ان کی 20 سال ہو گئی، عمر ان کی 30 سال ہو گئی، عمر ان کی 40 سال ہو گئی۔ ایک مسلمان بچہ جس نے مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے کے بعد 20 سال عمر ہو گئی اور 2 رکعت سنت کے مطابق اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسے اتحیات یاد نہیں، اسے دعائے قنوت یاد نہیں، اور اسے باپ مر جائے تو باپ کی میت پہ سنت کے مطابق جنازہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، آپ میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے بھی مل سکتے ہیں، عمریں اچھی خاصی ہو گئی لیکن آج تک دعائے قنوت یاد نہ کر سکے، اتحیات یاد نہ کر سکے۔ یہ میرے بزرگوں ہماری اور آپ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ کہاں مدینے کا ماحول یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور بھی وہ اللہ کی بندیاں داخل کرتی تھیں، قرآن بھی ان کو سکھاتی تھی، نماز بھی سکھاتی تھی۔